گڈ مارننگ۔ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور پہلی 5 آیات کو کھولے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ آمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے روح القدس کی جنبش۔ روح القدس کے حوالے سے لفظ جنبش بائبل میں صرف یہی پیدائش کی کتاب میں استعمال ہوا ہے۔ روح القدس کی جنبش یہ کیا ہوتی ہے؟ جب روح القدس جنبش کرتا ہے تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اب روح القدس جنبش کر رہا ہے؟ کیا یہ محض ایموشنلزم ہے، جذباتیت؟ جب لوگ جذباتی ہو جائیں، رونا چلانا شروع کر دیں، یا شور شرابہ، بہت زیادہ جوش، کیا ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس جنبش کر رہا ہے؟ کیونکہ اکثر تو ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب جوش سے گیت گائے جاتے ہیں، لوگ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب روح القدس جنبش کر رہا ہے، خدا کا روح یہاں پر موجود ہے۔ لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جب ایسی عبادات ہوتی ہیں، اس کے بعد کلیسیا میں ترقی کیا آتی ہے؟ سوال یہ ہے، جو لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس عبادت کا حصہ بنے ہوئے تھے، ان کی شخصی زندگیوں میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ جو گھنٹوں وہ پرستش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس پرستش کا، دعا کا ان کی شخصی زندگی پر اثر کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ روح القدس کسی زندگی میں، کسی کلیسیا میں یا کسی عبادت میں جنبش کر رہا ہے؟ پینتیکاسٹل کلیسیائیں، ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ روح القدس کی ذات، شخصیت یا روح القدس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ روح القدس کو ٹھیک طرح سے میرے خیال سے ابھی تک سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کبھی کسی پینتیکاسٹل کلیسیا میں جائیں، بلکہ آپ خود ہی پینتیکاسٹل ہیں، تو آپ کلیسیاؤں سے پوچھیں کہ آپ جانتے ہیں روح القدس کون ہے؟ تو ان کو نہیں بتانا آئے گا ہو از ہولی اسپرٹ، دے ڈونٹ نو۔ جب ہم اسے جانتے نہیں ہیں تو اسے پراپرلی ہم ریسپیکٹ کیسے دیں گے؟ کیسے اس کی معموری میں، اس کی جنبش میں چلیں گے؟ تو روح القدس کی جنبش کے حوالے سے چند ایک باتیں اس حوالے میں موجود ہیں۔ پہلی بات، جب بھی روح القدس جنبش کرتا ہے تو خدا بولتا ہے۔ یہاں پر آپ روح القدس کی جنبش دیکھ رہے ہیں تو خدا نے کلام کیا ہے۔ لکھا ہے خدا نے کہا۔ وہ عبادت جہاں پر خدا بات نہیں کرتا، خدا کلام نہیں کرتا، وہاں پر روح القدس جنبش نہیں کرتا۔ میں اس طرح کا کلام نہیں کہہ رہا۔ ایک پاسٹر صاحب، وہ عبادت میں یوں ہی بڑی بیداری محسوس ہو رہی تھی لوگوں کو، تو انہوں نے آنکھیں بند کی اور رویا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں رویا دیکھ رہا ہوں
اگلے ہفتے میری کلیسیا مجھ کو 1 to 5 لے کر دینے والی ہے۔ خداوند نے کلام کیا ہے ان کے ساتھ، ایسا کلام نہیں۔ خدا بائبل مقدس میں سے جو کلام کی منادی کرنے والا خادم ہوتا ہے، اس کے وسیلے سے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ زندگیاں محسوس کرتی ہیں کہ خدا اب ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے۔ روح القدس کی جنبش جب کہیں بھی ہوتی ہے تو کسی کلیسیا میں آپ کو بہت جوش، بہت کچھ نظر آئے، لیکن وہاں پر کلام کی منادی نہ ہو رہی ہو، یا جو وہ پاسٹر خادم ہے وہ کلام سے انسپائرڈ نہ ہو، اس میں سے کلام نکلے نہ، اس کے وسیلہ سے خدا بات نہ کرے، تو وہاں روح القدس کی جنبش نہیں ہے، اس زندگی میں روح القدس کا کام نہیں ہے۔ روح القدس بائبل مقدس کا مصنف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی زندگی میں ہو اور اس میں کلام کی سمجھ، کلام کو سمجھنے، اس کی تحقیق کرنے کی خواہش پیدا نہ ہو؟ اس کے بعد دوسری جو بات ہے، جب روح القدس جنبش کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ خداوند نے کہا روشنی ہو جا، الومینیشن آ جاتی ہے، پوشیدہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، سمجھ مل جاتی ہے، بصیرت مل جاتی ہے، اپنی پہچان ہو جاتی ہے۔ میں ویران اور سنسان ہوں، مجھے خدا کی قدرت کی ضرورت ہے۔ کلیسیاؤں کو اپنی حالت کی پہچان ہو جاتی ہے، خدا کی سمجھ مل جاتی ہے، کلام کی سمجھ مل جاتی ہے۔ جب روح القدس کسی زندگی میں آتا ہے تو اسے بصیرت دیتا ہے، اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ کیا رسولوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا؟ جب روح القدس نے ان کی زندگی میں کام کرنا شروع کیا تو ان کو بصیرت مل گئی، وہ پرانے عہد نامے کو سمجھنا شروع ہو گئے، وہ خداوند یسوع مسیح کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ روح ہے جو خدا کا ہے، کیونکہ روح ایک اور بھی ہوتا ہے۔ پولس رسول یہ بیان کرتا ہے، انجیل بھی اور ہے، یسوع بھی اور ہے، اور روح بھی اور ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی پہچان کرنا سیکھنی ہوگی کہ کہاں روح القدس کام کر رہا ہے اور کہاں نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو واقع ہوگی، جب روح القدس جنبش کرے گا تو تبدیلی اور نیا پن آ جاتا ہے، بالکل برعکس حالت ہو جاتی ہے۔ پہلی حالت کیا تھی؟ زمین ویران اور سنسان ہے، گہراؤں کے اوپر اندھیرا ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، موت ہے۔ لیکن جب روح القدس نے جنبش کرنا شروع کی ہے تو حالت بدل گئی ہے، یکسر تبدیلی آ گئی ہے، بالکل برعکس سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کیسی جنبش ہے؟ لوگ جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ They just entertain themselves. وہ صرف اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، تیز تھاپ پر گیت سنتے گاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہی کچھ ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن جب روح القدس کہیں جنبش کرے گا تو تبدیلی آئے گی، تخلیق کا کام ہوگا، نیا پن آئے گا، خوبصورتی آئے گی، ترتیب آئے گی، بہت ساری باتیں وہ نئی ہو جائیں گی، پہلی سی باتیں نہیں رہیں گی۔ ساؤل کے بارے میں لکھا ہے، جب اس نے نبیوں کے ساتھ مل کر نبوت کی تو لکھا ہے کہ وہ پہلے جیسا شخص نہ رہا۔ رسولوں کی زندگی اس بات کی شہادت ہے، ان کی زندگیاں روح القدس کے اثر کے نیچے پہلے جیسی نہ رہی۔ یہ روح القدس تبدیل کرنے والا روح ہے، یہ قدرت سے بھرا ہوا روح ہے، یہ یسوع کا روح ہے۔ اگر یہ کسی زندگی میں کام کرتا ہے،
یا اسے کام کرنے دیا جاتا ہے تو یہ گریجولی چینج کرتا جاتا ہے، ہمیں مسیح کی صورت پر ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ تخلیق کا کام ہوتا ہے، جیسے ہم پہلے نہیں ہوتے ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ خادمین جو روح القدس سے مامور ہیں، جن کے وسیلے سے خدا کام کرتا ہے، جب وہ کسی کلیسیا میں کسی علاقے میں کام کریں گے تو خدا وہاں پر تبدیلی لائے گا، وہ علاقہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، وہاں لوگ تبدیل ہوں گے، ہر طرح سے لوگ تبدیل ہوں گے، اس علاقے کی حالت یکسر بدلتی جائے گی۔ کلیسیا کی ویرانی کے ساتھ ہم سمجھوتا نہ کریں۔ کلیسیا میں روح القدس کی جنبش کے بغیر زندگی نہیں آ سکتی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تبدیلی نہیں آئے گی، چاہے کتنے بھی طریقے میتھڈز استعمال کر لیے جائیں، یہ صرف اور صرف روح القدس کی جنبش کے وسیلے سے ہی ممکن ہوگا۔ اس کے بعد زندگی آ جاتی ہے۔ جب روح القدس کام کرتا ہے، گروتھ ہوتی ہے، لوگ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں۔ زندگی کی خاصیت یہ ہے، وہ ٹھہرتی نہیں ہے، وہ بڑھتی ہے، گرو کرتی ہے۔ جہاں روح القدس کی جنبش ہوگی وہاں لوگ گرو کریں گے، گروتھ ہوتی ہے وہاں پر۔ وہ کلیسیائیں گرو کرنے والی کلیسیائیں ہوتی ہیں، وہ ٹھہری نہیں رہتی، وہ ایک درجے سے دوسرے درجے پر چلی جاتی ہیں۔ آپ ایک بار اس کلیسیا کو وزٹ کریں گے اور پھر 1-2 سال بعد اس کلیسیا کو وزٹ کریں گے، وہ ہر طرح سے گرو کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ تعداد میں وہ گرو کرے گی، خداوند میں گرو کرے گی، بائبل کی سمجھ میں گرو کرے گی، چیریٹی میں گرو کرے گی، سوشل جو منسٹری ہے اس میں وہ گرو کرے گی، ہر طرح سے وہ گرو کرے گی۔ ان کی جو گروتھ ہوگی وہ بیلنس گروتھ ہوگی، شاگردیت میں وہ گرو کریں گے، مشن میں وہ کلیسیا گرو کرے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں، کلیسیاؤں کا عبادات کا جائزہ لیں، کیا ان عبادات میں روح القدس کی جنبش ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں اس کو دکھاوا کہوں؟ کیا اس کو جسٹ میں انٹرٹینمنٹ کہوں؟ یا میں یہ کہوں کہ یہ کوئی اور روح ہے جو جنبش کر رہا ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں؟ میں تو بہت کنفیوز ہوں۔ لیکن آپ سوچیں، غور کریں، میری بھی مدد کریں کہ کیا ہو رہا ہے کلیسیاؤں میں؟ کیا روح القدس سچ میں جنبش کر رہا ہے؟ ابتدائی کلیسیا کے مد مقابل آج کی کلیسیاؤں کو، عبادات کو رکھ کر دیکھیں۔ کیا کبھی رسولوں کو اپنے چوگے گھماتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ بائبل میں لکھا انہوں نے چوگا گھما کے پھینکا لوگوں کے اوپر، یہ روح القدس کی جنبش کا نشان ہے۔ کوئی اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے کہیں رسولوں کو دیکھا آپ نے بائبل میں؟ اب پطرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے سائے سے ہی لوگ شفا پا جاتے تھے۔ یہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، اچھا بھائی آپ ایسا کرنا، میں اس روڈ سے گزروں گا، وہاں میرا سایہ ہوگا تو تم وہاں پر لٹا دینا لوگوں کو۔ یہ غیر ارادی طور پر ہوا، پطرس نہیں جانتا تھا، وہ روح القدس کی معموری میں تھا، بیمار وہ راہ میں پڑے ہوئے تھے، وہ گزر رہا تھا اور اس کے سائے سے لوگ شفا پا گئے۔ لیکن آج آپ پریکٹسز ایسی دیکھیں گے، لوگ ارادہ باندھ کر ایسے کام کرتے ہیں۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ رومال کی بات کریں پولس رسول کے حوالے سے، تو اس کے سیاق و سباق کو تو سمجھے۔ کیا ایسا روز روز پولس کرتا تھا؟ صرف ایک بار آپ کو اعمال کی کتاب میں ایسا ملے گا۔ عجیب عجیب حرکات میں دیکھتا ہوں عبادات میں، اور پہلے تو یہ صرف باہر ہوتی تھی، اب پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ فیصلہ کریں، آپ لوگوں کو پاسٹر بناتے ہیں، آپ لوگوں کو سر پر چڑھاتے ہیں، آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں، آپ ان کو کوئی نام دیتے ہیں، آپ ان کو روح القدس سے مامور، مین آف گاڈ، اس طرح کے ٹائٹل دیتے ہیں۔ میں پنجابی چاہتا تسا پوئے انہوں نے چڑھایا ہوئے،
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਵੇ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ کہ یو آر ڈوئنگ رانگ، یہ روح القدس نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کلیسیا کا رخ بدل رہا ہے، کلیسیا کی سوچ اس پر یہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں، کلیسیا اپنے مشن سے ہٹتی جا رہی ہے۔ یہی سب کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس۔ تو ہم پہچانے ہو از ہول اسپرٹ، روح القدس کون ہے؟ جب وہ جنبش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میری زندگی میں روح القدس کام کر رہا ہے یا نہیں؟ میری کلیسیا میں روح القدس کام کر رہا ہے یا نہیں؟ ان کے پاس جو روح القدس ہے، کئی بار مجھے لگتا ہے اس کا کام صرف لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ اتنا چندہ دے دو، اتنا چندہ اس خادم کو ڈونیٹ کر دو۔ ان کے پاس جو روح القدس ہے اس کا فنکشن صرف یہی ہے، آپ کو روح القدس سبھا رہا ہے، اتنے پیسے کھیت میں دے دو، بیج بو دو۔ کیا یہی فنکشن ہے روح القدس کا؟ I'm afraid یہ نہیں ہے۔ ایسی پریکٹسز بائبل میں، اعمال کی کتاب میں کہیں بھی نہیں ملتی ہیں۔ جب روح القدس جنبش کرتا ہے تو ترتیب آتی ہے۔ آپ اپنی عبادات کا حال دیکھ ہی سکتے ہیں، ہماری عبادات میں کتنی ترتیب ہوتی ہے، کتنی منظم عبادات ہم کرتے ہیں۔ پہلے ویرانی تھی، کیوس تھا، لیکن جب روح القدس نے جنبش کی، سارے کام ترتیب کے ساتھ ہوئے ہیں۔ خدا نے ایک ہی بار کیوں نہیں کہا سب کچھ بن جا؟ خدا نے ترتیب کے ساتھ سب کچھ بنایا ہے۔ پہلے روشنی ہے، پانی کو پانیوں سے جدا کیا ہے، خشکی بنائی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر خدا نے زندگی کو اور ساری چیزوں کو خلق کیا ہے۔ تو ہمیں پہچاننا ہوگا روح القدس کی جنبش کیا ہوتی ہے، اور ڈسان کر کے ہمیں امتیاز کر کے عبادات میں اور کلیسیاؤں میں اور اس طرح کی پریکٹسز میں شامل ہونا اور اس کو کنفرم کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔